البتہ بعض باتوں میں اختلاف ہوتا رہا، اور اس اختلاف کو ختم کیوں نہیں کیا گیا یا اس اختلاف کو ختم کرنے کا موقع کیوں نہیں ملا، اس کا سبب صرف یہ تھا، مثلا رسول محترم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی تھی اور باقاعدہ باجماعت نماز پڑھانا شروع کر دی تھی۔ یہ عمل جاری رہا، پہلے چھپ کے پڑھتے رہے، پھر اعلانیہ ہوتا رہا، اور پھر اس کے باقاعدہ رکوع سجدہ قیام سب پر عمل جاری رہا۔ لیکن اس میں بعض باتیں ایسی تھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کے بنیاد پر تبدیل کرتے رہے۔ مثلا آپ نے رفع الیدین کبھی کیا اور کبھی آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام مکہ میں ہیں اور ایک شخص آتا ہے صحرا سے، دور دراز علاقے سے، مکہ میں آ کر وہ 1 مہینہ ٹھہرا، 2 ہفتے ٹھہرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرتا رہا، آپ کی مجلس میں بیٹھ کے کچھ سیکھتا رہا، اور سیکھنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ پہنچے، وہاں بھی دور دراز سے کچھ لوگ آتے رہے، یمن سے کچھ لوگ آئے، شام سے کچھ لوگ آئے، مہینہ 1.5 مہینہ، ہفتہ 2 ہفتہ وہاں پر ٹھہرے، جس طریقے سے اللہ کے رسول کو کام کرتے ہوئے دیکھتے رہے اسی طریقے سے سیکھتے رہے۔ سیکھنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب یہ صحابہ اپنے اپنے علاقوں میں پہنچے تو اس میں ہر ایک صحابی نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اپنے لوگوں کو اسی طرح بتانا شروع کر دیا۔ اس میں ایسا ہوا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں آئے تو ان میں سے بعض نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رفع الیدین کرتے ہوئے نماز کا آغاز کیا ہے، رکوع میں جاتے وقت آپ نے رفع الیدین کیا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے نماز کو مکمل کیا ہے۔ یہی بات انہوں نے آگے پہنچا دی۔ بعد کے آنے والے صحابہ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی ابتدا میں رفع الیدین کیا، یعنی ہاتھ اٹھائے، لیکن رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ انہوں نے اس عمل کو دیکھا اور اپنے علاقے میں جا کر یہ بات بتانا شروع کر دی۔ اب دونوں روایتیں صحابہ کے ذریعے سے آنے والے لوگوں تک پہنچنا شروع کر دی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب دونوں روایتیں اپنے اپنے انداز میں چلنا شروع ہو گئیں، اور بعد میں آہستہ آہستہ وہی روایت اس علاقے کی روایت بن گئی، اور اس علاقے میں بعد کے آنے والے ائمہ نے، جن میں سے امام ابو حنیفہ ہیں، اور اتفاق کی بات دیکھیے کہ ان میں سے کوئی بھی امام جو تھے وہ صحابی نہیں ہے، کوئی بھی امام صحابی نہیں ہے، بلکہ ان اماموں نے تبع تابعین سے سیکھا اور کچھ نے تابعین سے سیکھا۔ اپنے سفر اور اپنی عمر کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین جو صحابی تھے وہ امام جعفر الصادق اور امام مالک تھے، اور پھر ان کے بعد جن لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں وہ پھر بعد میں آتے ہیں، اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ آتے ہیں، پھر ان کے بعد امام شافعی آتے ہیں، پھر ان کے بعد امام احمد ابن حنبل آتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے حدیث کی، اور وہ اس دنیا کے سب سے بڑے محدث تصور کیے جاتے ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن پر بر صغیر کے تمام علماء کا، تمام مسلکوں کا اتفاق ہے، ان کا ایک مشہور قول یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ موطا امام مالک ہے۔ یہ امام شافعی، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہ قول ہے، اور موطا امام مالک میں جو بھی احادیث پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری تقریباً بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، کیونکہ ابتدائی کتابیں، سب سے پہلی حدیث کی کتاب جو تھی وہ حدیث کی کتاب تھی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی، جو صحابہ کے دور میں مرتب کی گئی، اور جس کی تصدیق باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے۔ ان کے بعد احادیث کا مجموعہ جن کے پاس تھا، لکھا ہوا مجموعہ جن کے پاس تھا، وہ تھا حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کے پاس احادیث کا لکھا ہوا ایک مجموعہ تھا جس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ احادیث حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی، لکھی ہوئی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انہیں ڈکٹیٹ کروائی تھی. اور کچھ احادیث دیگر صحابہ کے پاس بھی، کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 4، کسی کے پاس 10، اس طرح کچھ لکھی ہوئی تھی. باقی صحابہ کو یہ احادیث زبانی یاد تھی. اس وجہ سے وہ احادیث جب منتقل ہوتی رہیں تو سب سے پہلا معروف ذخیرہ جو ہمیں ملا ہے وہ موطا امام مالک کی صورت میں ملا ہے. اور اب بالکل اس صدی میں ایک اور ذخیرہ دریافت ہوا، اور یہ دریافت جو تھی بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم دین ڈاکٹر حمید اللہ کے حصے میں آئی، اور یہ سعادت اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی. انہیں یہ نسخہ بالکل قریب کے زمانے میں ملا، جو نسخہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد کا مرتب کردہ نسخہ تھا، اور وہ بھی احادیث باقاعدہ موجود ہے. اس وجہ سے بہت عرصے کے بعد یہ ایک نسخہ جس کو باقاعدہ ایڈٹ کیا گیا اور پوری تحقیق اور اس پر عمل ہو بھی چکا ہے، اور کچھ مزید عمل اس پر جاری ہے. تو ان ائمہ نے جن جن احادیث کو دیکھا اس کے مطابق یہ لوگوں کو تعلیم دیتے رہے. اس وجہ سے جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے پر عمل کرتا ہوا دیکھتا تھا، وہ جب اپنے علاقے میں اپنی بستی میں جاتا تو اپنی بستی والوں کو اسی طریقے سے بتانا شروع کر دیتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس طرح حج ادا کرتے ہوئے دیکھا، اس طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے دیکھا، اس طرح فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ کا لباس ایسا تھا، آپ کا عصا ایسا تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. ایک ایک بات کو صحابہ نے اپنے اپنے علاقے میں پہنچانے کی کوشش کی. اور محبت اور وارفتگی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا عالم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شاید ہی کوئی ایک پہلو ایسا موجود ہو کہ جسے محفوظ نہ کیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے کہ آپ کی زندگی کا ہر ایک پل اور ہر ایک عمل اور ہر ایک ادا باقاعدہ محفوظ کر لی گئی ان اصحاب رسول کے ذریعے سے، پھر ان کے بعد آنے والے تابعین کے ذریعے سے، اور پھر ان کے بعد تبع تابعین کے ذریعے سے، اور پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے دوست اور اللہ کے ولی ایک بہت بڑی تعداد میں دنیا میں ہمیشہ موجود رہے ہیں، جن کا نقطہ نظر، جن کی نیت، جن کا ارادہ صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. کوئی دنیا کا مطلب اور کسی حکومت کا لالچ اور کسی جابر اور ظالم کا خوف ان کے دل میں موجود نہیں تھا. خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو انہوں نے جاننے کی کوشش کی، اور جس طریقے سے انہوں نے سیکھا اسی طریقے سے آگے پہنچانا شروع کر دیا. اب ان اختلافات میں ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے، اور یہ مرحلہ ہمیشہ علمی دنیا میں موجود رہا ہے اور آئندہ بھی موجود رہے گا. اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ اب بعد میں ایک زمانہ تو یہ تھا نا کہ جب کتابیں موجود نہیں تھیں، جس علاقے میں جس طریقے سے ہمارا عمل ہو رہا ہے وہ سال ہا سال تک چلتا رہا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سیکھا، انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا، انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا، اور ہر ایک شخص اپنے اپنے مرشد کے مطابق عمل کر رہا ہے. یا میرے پاس ایک نسخہ ہے، میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، مجھے 10 احادیث ملی ہیں، میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. بعد میں جیسے جیسے دنیا قریب آتی چلی گئی اور علم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا شروع ہو گیا، تبادلہ خیال ہونا شروع ہو گیا، تو پھر باقاعدہ محدثین نے احادیث کی چھان پٹک کرنا شروع کر دی اور اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اور پھر باقاعدہ احادیث کو کیٹیگرائز کر دیا اور کہا کہ یہ حدیث اپنے فن کے اعتبار سے، اپنی معلومات کے اعتبار سے، اپنی عبارت کے اعتبار سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے سب سے بہترین درجے میں ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے. اور اس کا ایک بہت آسان سا طریقہ یہ تھا کہ مثلا ایک حدیث ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور اس کو بیان کرنے والے صحابی کا تعلق مصر کی سرزمین سے ہے، بالکل ہو بہو وہی روایت ایک اور صحابی بیان کر رہے ہیں جن کا تعلق عراق سے ہے، بالکل وہی ہو بہو بات ایک اور صحابی بیان کر رہے ہیں جن کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے. مختلف اصحاب رسول جو مختلف علاقوں میں موجود تھے ان کی طرف سے روایات آنا شروع ہو گئیں، اور جب ایک ہی روایت 3، 4، 5، 100
اور 5-10 صحابی بیان کر رہے ہیں، عبارت بھی ایک ہے، بات بھی ایک ہی بیان کی جا رہی ہے، تو پھر محدثین نے کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ ایک ہی بات کو مختلف اصحاب رسول ایک ہی طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اس لیے یہ قابل اعتبار بات ہے، اس حدیث کو تسلیم کر لینا چاہیے۔